ایوان صدر میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا اعزاز دینے کی تقریب صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے آرمی چیف کو بیٹن آف فیلڈ مارشل کا اعزاز دیا۔ جنرل عاصم منیر کو یہ اعزاز بے مثال قیادت اور ملکی دفاع کے لیے گراں قدر خدمات کے اعتراف میں دیا گیا۔ وفاقی کابینہ نے سپہ سالار کو بے مثال صلاحیتوں پر فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دینے کی منظوری دی تھی۔ تقریب میں صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، وفاقی وزراء اراکین پارلیمنٹ کی شرکت۔ چاروں صوبوں کے گورنر، سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے وزراء، اعلیٰ سروسز چیف، عسکری حکام اور غیر ملکی سفراء بھی موجود تھے۔ پاکستان امن کا داعی ہے، لیکن ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ وطن عزیز کے چپے چپے کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ صدر مملکت آصف زرداری کا عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا اعزاز دینے کی تقریب سے خطاب۔ کہا، تقریب کا مقصد بہادر سپوتوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا اعزاز دینا قابل فخر لمحہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب میں کہا، ہماری عسکری قیادت نے دشمن کے خلاف بے مثال اور تاریخی فتح حاصل کی۔ پاکستان نے 1971 کی شکست کا بدلہ لے لیا۔ الفتح میزائلوں سے دشمن کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا۔ وہ جہاز گرائے جن پر مودی کو ناز تھا۔ بھارت کو پتہ چل گیا پاکستان مکمل تیار ہے۔ مودی اب کسی حملے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مظفر آباد میں شہداء کے ورثہ میں امدادی چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب۔ بولے، چند روز پہلے ایسی جنگ چھڑی جس کے نتائج خوفناک ہو سکتے تھے۔ پہلگام واقعہ بھارت کی سازش کا حصہ تھا۔ بھارتی سفاکیت عالمی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی قرار۔ پاکستان میں متحرک بھارتی حمایت یافتہ پراکسیز کی سرکوبی کا عزم۔ دہشت گردوں کو کچلنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کا اعلان۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس، بیرونی جارحیت اور دہشت گردی کے خلاف مشترکہ جدوجہد جاری رکھنے کا فیصلہ۔ ترکا نے کہا، پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے پراکسیز کا استعمال بھارت کا وتیرہ رہا ہے۔ طاقت کے استعمال اور دھمکی آمیز رویے سے پاکستان پر دباؤ کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ افغانستان اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے، سفارتی تعلقات بڑھانے کو تیار ہیں۔ بھارت کو پیغام ہے، شرافت اور عزت اسی میں ہے کہ ہم سے صلح کر لے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی پریس کانفرنس۔ کہا، پہلگام واقعے پر ہاتھ صاف نہ ہوتے تو تحقیقات کرانے کی پیشکش نہ کرتے۔ دہشت گردوں کے دن گننے جا چکے ہیں، کسی صورت نہیں چھوڑیں گے، اسی طرح نمٹیں گے جیسے ماضی میں نمٹا تھا۔ گلزار میں اسکول بس پر بھارتی اسپانسر دہشت گردوں کا حملہ۔ 8ویں جماعت کی طالبہ سحر سلیم زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی۔ سحر سلیم کی ایک بہن موقع پر ہی شہید ہو گئی تھی۔ بھائی اب بھی ہسپتال میں زیر علاج۔ شہید طالبات کی تعداد 4 ہو گئی۔ حملے میں شہید طالبات کی نماز جنازہ آبائی علاقوں میں ادا۔ سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ طالبات فیملی کے ساتھ بلوچستان کے علاقے خزدار میں رہائش پذیر تھیں۔ ورثاء کا کہنا ہے، معصوم بچوں کا خون رائیگاں نہیں جائے گا۔ خزدار دھماکے کا مقدمہ CTD تھانے میں درج۔ مقدمے میں قتل، اقدام قتل اور دہشت گردی کی دفعات شامل۔ باری PTI سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی طویل ملاقات۔ 3 گھنٹے تک جاری رہنے والی ملاقات میں صوبائی اور پارٹی امور اور بجٹ سے متعلق تبادلہ خیال۔ علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے، بانی PTI نے تحریک چلانے کے لیے مجھے ذمہ داری دی ہے۔ ڈنڈے کے زور پر ملک کو نہیں چلایا جا سکتا۔ ہماری جنگ جاری ہے، ہر حالت میں اپنے لیڈر کو رہا کروائیں گے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان بجٹ پر مشاورت، حتمی مرحلے میں داخل۔ حکومت کا سپر ٹیکس میں کمی، ریئل اسٹیٹ کو ریلیف دینے کا مطالبہ۔ تنخواہ طبقے سمیت مختلف شعبوں کے لیے بھی ریلیف کی درخواست۔ مالیاتی ادارے کا سرکاری اداروں کی نجکاری تیز کرنے پر زور۔ ادھر وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کی عالمی بینک کے وفد سے ملاقات۔ عالمی بینک کی مالی امداد کے منصوبوں کا جائزہ۔ عالمی بینک نے معاشی اصلاحات کی تکمیل کے لیے پاکستان کے عزم کو سراہا۔